بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نماز، اور اس نماز کو بیان کرنے کے لیے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں چلا اور امام کی خدمت مقدس میں یہ بہترین نماز کا طریقہ اہل ایمان کو عطا کیا گیا۔ نماز کا نام ہے نماز رفع اسرت۔ نماز رفع اسرت، ریف عین رفع اٹھا دینا، عین سین ریتے اسرت سختیوں کو۔ وہ نماز جو سختیوں کو اٹھانے کا باعث بنتی ہے، اس نماز کو امام نے تعلیم فرمایا۔ نیت واضح ہو گئی، 2 رکعت نماز، نماز رفع اسرت وجلاتا ہوں قربتاً وطاعتاً الی اللہ۔ یہ 2 رکعت نماز، دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص یا سورہ توحید یا قل هو اللہ احد کہہ لیجئے ایک مرتبہ، اور رکعت اول میں الحمد سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد سورہ فتح کی ابتدائی 3 آیتیں، مگر بسم اللہ کے بغیر۔ بسم اللہ کے ساتھ آیتیں نہیں پڑھی جاتی، صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو بسم اللہ کے بغیر کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فتح کی 3 آیت، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3۔ یہ سورہ فتح کمال کا سورہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول، حسن اتفاق ہے کہ یہ میں واقعہ پڑھ رہا ہوں اور یہ نماز کے درمیان 3 آیتوں کی بات کر چکا ہوں۔ آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3۔ سورہ فتح میں کل آیات کی تعداد ہے 29 اور سورہ فتح مکہ المکرمہ میں فتح مکہ کا عنوان بن کر آیا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ فتح کی تلاوت کرے گا خدا اسے میرے ساتھ فتح مکہ کے لشکر میں شامل کرے گا۔ اب فتح مکہ تو ہو چکا، فتح مکہ ہو چکا، لیکن سورہ فتح کی تلاوت مجھے آج کے دور میں ختم یہ مرتبہ سے ملاتی ہے۔ آیت نمبر 29 سے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، آپ فرماتے ہیں جو سورہ فتح کی تلاوت کرے گا خدا اسے میرے ساتھ ملائے گا فتح مکہ کے لشکر میں۔ رب پہچانیے قبلہ، لڑے بغیر خدا نے وہاں پہنچا دیا جہاں ختم یہ مرتبہ آگے آگے پیچھے پیچھے فاتحین مکہ چل رہے۔ پھر آپ پھر ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سورہ فتح کی تلاوت کرے گا، 29 آیات، خدا اسے بیعت رضوان میں بیعت کرنے والوں میں شمار کرے گا۔ بیعت رضوان کا تذکرہ بھی اسی کے اندر ہے، سورہ فتح کے اندر، فتح مکہ کے حوالے سے بھی تذکرہ اسی کے اندر ہے۔ اور اب ایک اور یاد دلا دوں آپ کو بات کہ کبھی آپ نے سوچا ہو شاید کہ جب آپ نماز تمام کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، آپ تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے۔ اب یہ حسن اتفاق 3 مرتبہ کر رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ 3 دفعہ کیوں، 4 دفعہ کیوں نہیں، 5 دفعہ کیوں نہیں، تو اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے موقع پر جب آپ مکے میں داخل ہوئے اور آپ نے حجر اسود کے پاس پہنچ کر اپنی فتح کا اعلان کیا، 3 مرتبہ فرمایا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو محمد والی نماز پڑھتے ہیں بہت بڑی آسان سی ہے، کیوں؟ اللہ کے ابھی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نماز کا اختتام کرے 3 تکبیرات پر وہ مجھ محمد کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یا یوں کہیے کہ جو 3 مرتبہ نماز کے اختتام پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے وہ شکر فتح مکہ ادا کر رہا ہے۔ تو اب وہی کریں گے نا شکر فتح مکہ ادا، کہ جن کو مکہ فتح ہونے پر خوشی ہوئی ہے، ورنہ کچھ دشمن رسول تو ایسے ملے ہمیں جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہو گئے۔ نماز رفع اسرت کی رکعت نمبر 1 میں تھے، حالت قیام میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، وہ تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا، پھر 3 آیات پڑھی سورہ فتح کی بسم اللہ کے بغیر، کیونکہ یہ آیات پڑھ رہے تھے۔ بسم اللہ جزو آیت نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لیں تو نماز باطل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا حسین انداز ہے کہ پڑھنے میں قباحت نہیں، نہ پڑھیں تو حاجت نہیں، مگر نیت کا مسئلہ، اگر آپ تبرکن پڑھ رہے ہیں، تیمنن پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ جزو آیت نہیں ہے۔ اب یہ رکعت نمبر 1 مکمل، رکعت نمبر 2 میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، اور سورہ اخلاص کے بعد اب پڑھنا ہے سورہ الم نشرح۔ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ الم نشرح۔ اللہ اکبر، ساری پریشانیوں کا تعلق دل سے ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، بہت بوجھ ہے کمر کے اوپر، کون اتارے گا سوائے خدا؟ تو دل کا مسئلہ آگے سے، کمر کا مسئلہ پیچھے سے، دونوں مسئلے سورہ الم نشرح نے حل کر دی۔ 2 رکعت نماز امام فرماتے ہیں کب پڑھو؟ زوال آفتاب کے وقت پڑھو، زوال آفتاب کے وقت، کہ مکہ فتح ہوا زوال آفتاب کے وقت، قبلہ تبدیل ہوا زوال آفتاب کے وقت، تمہاری مشکل بھی حل ہوگی
زوال آفتاب کے وقت. تو کبھی رات کی بات ہوتی ہے تو کبھی دن کی. صلوات پڑھیں محمد. تو حضرت سلیمان ابن داؤد کا زمانہ بعض کہتے ہیں جناب سلیمان بھی موجود تھے, جناب داؤد بھی موجود, دونوں انبیاء موجود تھے, ایک باپ اور ایک بیٹا, ایک داؤد علیہ السلام, ایک ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. لیکن جناب سلیمان کی خدمت میں نہیں, جناب داؤد کی خدمت میں ان کے والد سلیمان کی یہ کیس آیا. اور کیس کیا آیا؟ کیس یہ آیا کہ ایک تھا باغ کا مالک اور ایک تھا گوسفند کا مالک جو چراتا تھا اپنے گوسفندوں کو, اپنی بھیڑ بکریوں کو. ایک وہ تھا, ایک باغ کا مالک, باغ تھا انگور کا. اور ہوا یہ کہ رات کے وقت میں اس کی بھیڑیں نکل کر انگور کے باغ میں چلی گئیں اور بھیڑوں نے انگوروں کو کھا لیا, پتے بھی کھائے, انگور بھی کھائے. اللہ اکبر. اور اب یہ رات میں جو مسئلہ ہوا تو اس کا کیس لگ گیا صبح اللہ کے نبی کی خدمت. اور باغ کے مالک نے گوسفند کے مالک کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ کر دیا کہ میرا پورا باغ برباد کر دیا. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ واقعہ ہوا کب ہے؟ رات میں. اگر واقعہ دن میں ہوتا تو فیصلہ الگ ہوتا, واقعہ رات میں ہوا ہے تو فیصلہ الگ ہوگا. حضور کیا مطلب؟ دن کا اسلام الگ ہے, رات کا اسلام الگ ہے. کا اسلام تو ایک ہے, تمہاری سمجھ کا معیار الگ ہے. رات کی ذمہ داری اور ہے, دن کی ذمہ داری اور ہے. اگر دن میں ایسا ہوتا تو باغ کے مالک کو حق نہیں تھا کہ وہ گوسفند کے مالک پر ہر جانے کا دعویٰ کرتا کہ دن میں اس کی ذمہ داری تھی کہ باغ کی حفاظت کرے, اور رات میں گوسفند کے مالک کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بھیڑوں کو کسی کے باغ میں جانے نہ دے. اور رات کا مسئلہ الگ ہے, دن کا مسئلہ الگ ہے. اور یہ واقعہ رات میں اللہ کے نبی نے بلوا لیا گوسفند کے مالک کو بھی, آ جائیے آپ بھی آ جائیے. یہ واقعہ پیش آیا جی, بالکل پیش آیا. رات کا وقت تھا جی, رات کا وقت تھا. آپ نے فیصلہ کر دیا کہ رات کے وقت کی بنیاد پر اب ذمہ داری یہ ہے کہ گوسفند کا مالک اپنی ساری گوسفند باغ کے مالک کو دے گا 1 سال تک کے لیے, کہ تاکہ باغ کا مالک اپنے نقصان کو پورا کر سکے گوسفند کو استعمال کرتے ہوئے. فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کا. حضرت سلیمان بیٹھے تھے آپ کے فرزند. عرض کی بابا اگر اجازت ہو تو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کبھی کبھی عزو بدن کیسے بولتے ہیں, کیا سمجھے گا زمانہ کہ نبی سے نبی اس طرح مخاطب ہیں. بابا اگر اس میں تھوڑی سی آسانی گوسفند کے مالک کو اس طرح دی جا سکتی ہے تو آپ ارشاد فرمائیے. کہو بیٹا کیا بات ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نبی بڑا کچھ اور کہتا ہو, چھوٹا نبی کچھ اور کہتا ہو, باپ کچھ اور کہتا ہو, بیٹا کچھ اور کہتا ہو, مگر دونوں کا مقصد عدالت اور ہدایت ہو. ارے بابا چونکہ سارے درخت جڑ سے ختم نہیں ہوئے, سارے درخت جڑ سے ختم نہیں ہوئے تو اس کی ساری بھیڑیں اصلاً کیوں دے دی جائیں. اب ایسا اگر کر لیا جائے کہ گوسفند کے 1 سال میں جو دودھ اور اون نکلتا ہے اس سے یہ استفادہ کرے باغ کا مالک تاکہ نقصان پورا کرے, اور چونکہ درخت باقی ہیں تو اب گوسفند کا مالک اس باغ کے مالک کی یعنی باغ کی حفاظت کرے یہاں تک کہ دوبارہ انگور نکل آئے. اس کا بھی بھلا ہو جائے گا, اس کا بھی بھلا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر, یہ ہدایت کے مسائل میں ایک ہدایت تکوینیہ ہے, ایک ہدایت تشریعیہ ہے, اور خدا نے سارے ہادی ایسے بنائے ہیں. اللہ اکبر. کہ ہر ایک مشکل و پریشانی کا حل ہادیان برحق کی خدمت میں ہے. جب اس نے ہادی بنائے ہیں تو ایسے بنائے ہیں کہ اس پر کوئی نام نہ آئے. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا, جب کبھی کوئی کسی کو نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے تو دیکھ بھال کے بھیجتا ہے, ایسا نہیں بھیجتا کہ بھیج دے اور وہ اس کو ہی بدنام کر دے. جب عام انسان, عام صاحبان اقتدار کسی ناقص کو نہیں بھیجتے تو خدا کسی ناقص کو کیسے ہادی بنا دیتا. کیونکہ وہ خود کامل تھا, کامل ہے, کامل رہے گا. تو وہ جس کو بنائے گا وہ کامل تھا, کامل ہے اور کامل رہے گا. اس لیے تمہارا بنانا اور ہے, اس کا بنانا اور ہے. ہدینا میں تم بنانے کی بات نہیں کر رہے تھے, تم خدا سے دکھانے کی بات کر رہے تھے. اور آئیے آل محمد. تو آئیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں بات سمیٹتے ہوئے کہ اللہ کے حبیب کی ساری زندگی, فتح مکہ کی بات ہو, فتح مکہ سے پہلے کی, کہ فتح مکہ کی بات ہو, ساری باتوں میں ایک بات تو واضح ہے, اللہ کے حبیب ایسے خطیب, ایسے صاحب کلام تھے کہ زبان آپ کی ہلتی تھی وہی خدا کی ہوتی. اچھا یہ پتہ نہیں ہے جذبات میں ہم اور آپ کیفیت بدل دیتے. نعرے تکبیر کہا تو آواز کا معیار کچھ اور تھا, رسالت کا لگا نعرہ تو ساؤنڈ کا معیار کچھ اور تھا. جیسے ہی نعرہ حیدر پہ پہنچے آواز کا ساؤنڈ خود بخود اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں تکبیر کہہ کر توانائی لی کہ رسالت کی بات کریں, رسالت سے توانائی ملی تو ولایت کی بات کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ بات یاد رکھیے کہ نعرہ تکبیر سے توانائی ہے رسالت تک پہنچانے کے لیے.
نعرہ رسالت سے توانائی ہے نعرہ حیدر تک پہنچانے کے لیے، یوں سمجھ لیجئے۔ ورنہ یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ارشد ندیم سے پوچھئے کہ ارشد ندیم نے جب نیزہ پھینکا تو پتہ نہیں کیا کیفیت ہے کہ جس کا نام چاہتا لے لیتا، جس کا نام چاہتا لے لیتا۔ کیا اسے نعرہ تکبیر نہیں آتا تھا؟ کیا اسے نعرہ رسالت نہیں معلوم تھا؟ وہ کیوں کہتا تھا نعرہ حیدری کو یا علی؟ یہ نیزہ پھینکتے ہوئے ہو سکتا لوگ کہیں یہ تو ایڈیٹنگ ہے، اس نے تو نام نہیں لیا تھا۔ اچھا نام نہیں لیا تھا، انعام تو لے لیا ہے۔ نام نہیں لیا تھا، انعام تو لے لیا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں اگر میدان میں دیکھیے تو نشان حیدر ہے، یہاں اگر ہے تو انعام حیدر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو نیزے کی طاقت اور ہے، ہاتھ کی طاقت اور ہے۔ بات یہ کہ انسان اپنے مقام پر اللہ کے حبیب کے انداز کو پہچانے۔ اللہ کے حبیب نے قرآن پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ جو کہے نہیں کیا تو اس کو نہیں سمجھیے، اس کو نہیں سمجھیے۔ اس لیے نیست ہے وہ جس سے پیغمبر کا است سمجھ میں نہیں آتا، اور جس سے پیغمبر کا است سمجھ میں آ گیا وہ کبھی نیست ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ کے حبیب نے قرآن پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ جواب بالکل کیا۔ زبان سے قرآن پڑھا، عمل سے قرآن کر کے بتایا۔ پھر قرآن ایسے پڑھا اللہ کے حبیب نے کہ جب پروردگار نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 80 میں، الفاظ کیا ہے؟ بہت مشہور آیت ہے، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ حبیب آپ کہیے، خدا کہتا ہے حبیب آپ کہیے، کیا کہیے؟ ادخلنی، مجھے داخل کر مگر سچائی کے ساتھ، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال مگر سچائی کے ساتھ۔ یہ کہاں داخل کر اور کہاں نکال؟ مکے کی بات ہے کہ مدینے کی بات، میدان کی بات ہے کہ گھر کی بات ہے، دنیا کی بات ہے کہ آخرت کی بات ہے؟ جہاں داخلہ اور خارجہ ہو وہیں کی بات ہے۔ اب تفسیریں الگ الگ ہیں۔ بعض نے لکھا کہ یہ اصلاً کعبے کی بات ہے کہ پروردگار مجھے کعبے میں داخل کر سچائی کے ساتھ، اور کعبے سے باہر نکال سچائی کے ساتھ۔ کعبے میں داخل ہوئے سچائی کون سی تھی؟ باہر آئے تو سچائی کون سی تھی؟ کہ گئے تھے ابو طالب کے ساتھ، آئے تھے علی ابن ابی طالب۔ ادخلنی ادخلنی مدخل صدق۔ ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق، مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ، مجھے نکال سچائی کے ساتھ۔ تو مکہ ہو کہ مدینہ ہو، دنیا ہو کہ آخرت ہو، کعبہ ہو کہ مسجد ہو، میدان ہو کہ گھر ہو، پیغمبر جب بھی آئیں گے سچائی کے ساتھ آئیں گے، پیغمبر جب بھی جائیں گے سچائی کے ساتھ جائیں گے۔ نہ سچائی کے بغیر آئے تھے نہ سچائی کے بغیر جائیں گے۔ اب یاد رکھے زمانہ، آیت ختم نہیں ہوئی۔ آئے کیوں تھے؟ آئے سچائی کے ساتھ، گئے سچائی کے ساتھ۔ آئے کیوں تھے؟ وجعل لی من لدنک سلطانا، اے پروردگار، اللہم صلی اللہ علیہ، اے پروردگار وجعل لی، تو بنا دے، تو بنا دے۔ کہاں سے بنا دے؟ مکے سے بنا دے نہیں، مدینے سے نہیں، اصحاب سے نہیں، ازواج سے نہیں، ددیال سے نہیں، ننیال سے نہیں، اپنے پاس سے بنا دے۔ اب جس کو اعتراض ہو وہ خدا کے پاس پہ اعتراض کر رہا ہے۔ یہ خدا کے فعل اور ہے، خدا کا پاس اور ہے۔ اپنے پاس سے وجعل لی من لدنک، اگر من لدن پہ چلے گئے تو بات گھنٹے میں نکل جائے گی، اس لیے ترجمے کی حد تک روک رہا ہوں۔ وجعل لی، قرار دے میرے لیے، تو قرار دے میرے لیے۔ اگر اللہ کافی ہے تو کیوں فرما رہے تھے؟ اللہ فرماتا کہ مجھ سے کہ تم کہو، کیا کہو؟ کہ تو اپنے پاس سے مجھے کیا دے؟ مدد نہیں، مددگار۔ سلمان پیغمبر سے بڑھ گیا، خدا سے مدد مانگ رہا ہے۔ پیغمبر ہو کے مددگار مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ، مدد میں مددگار میں کیا فرق ہے؟ چھوٹی سی بات یار، چھوٹی سی بات۔ مدد کا نام ہے آٹا، مددگار کا نام ہے روٹی پکانے والا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ مدد اور ہے، مددگار اور ہے۔ مدد کا نام ہے آٹا، مددگار کا نام روٹی پکانے والا۔ کیا چاہیے؟ آٹا یا روٹی پکانے والا؟ کتنا بیوقوف ہے مانگنے والا، آٹا مانگ رہا ہے۔ خدا روٹی پکانے والا دینا چاہتا ہے، یہ آٹا مانگ رہا ہے۔ آٹا مانگا تو ہو گیا گھاٹا۔ گیس نہیں آئی تو کیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر گیس نہیں آئی تو آٹے کا کیا کرے گا؟ کیا پھانک کر پانی پیے گا اوپر سے؟ اور اگر پانی بھی نہیں آیا تو بھائی پکی پکائی روٹی مل رہی ہے، مسلمان کچھ تو خیال کر، کچھ تو خیال کر۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ مددگار مانگیے، مدد نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا مددگار مانگیے سلطان، جو سلطان ہو۔ سلطان اور ہے اور غیر سلطان اور ہے، نصیر اور ہے اور ناصر اور ہے۔ تھوڑی سی پہچان آج کی حد تک یہاں روکتے ہوئے، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ جب لفظ مددگار پر بات آئی، بہت غور کیجئے کہ یقیناً سب سے مشکل ترین وقت ہر ایک معصوم پر مشکل ترین وقت کون سا رہا؟ سب سے مشکل ترین وقت تھا جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔